بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آل فائن؟ گڈ. اوکے. So today is our lecture 26, and in our last lecture we revised negotiable instruments in detail. کیوں بھائی؟ negotiable instruments ہم نے ڈیٹیل میں ریوائز کیا تھا نا. گڈ. اور آئی تھنک اب اتنا ریوائز ہو گیا ہے. اونلی ون پارٹ اس کا تھا چیکس. وہ بھی میں نے آپ سے پوچھ لی تھے چیکس کیا ہیں. تو آج ریویژن کوئکلی سی ہو جائے گی اور صرف لاسٹ پارٹ ہی ہوگا، اور پھر ہم اس پہ آج انشاءاللہ ہم نیو ایریا بھی جو ہم لاسٹ ٹاپک پڑھ رہے تھے کسٹمرز اینڈ بینکس، اس کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ بتائیں کہ کیا کچھ کر کے آئیں. کوئی بینک وزٹ کیا آپ نے؟ نہیں کیا؟ لاسٹ لیکچر میں کوئی بات ہوئی تھی کہ آپ کوئی بھی اپنے قریبی کسی بھی بینک میں جائیں گے، ریلیشن شپ مینیجر سے برانچ مینیجر سے ملیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہاں بھائی آج میں آیا ہوں، مجھے اپائنٹمنٹ دیں، میں دوبارہ آ جاتا ہوں اور ہم بیٹھ کے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ گئے یا نہیں گئے ابھی تک؟ سم اسٹوڈنٹس مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے قریب بہت فار ایگزامپل بہت اسمال برانچز ہیں، جسٹ 4-5 پیپل کام کرتے ہیں، ایون انکلوڈنگ گارڈ. کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی سی مین برانچ میں چلے جائیں. ہر سٹی میں ایسا ہوتا ہے. کچھ برانچز بہت چھوٹی ہوتی ہیں جس میں ایک کیشیئر ہوگا، ایک کلرک ہوگا، ایک گارڈ ہوگا، ایک مینیجر ٹائپ بندہ ہوگا. کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو مین برانچ میں جانا چاہیے. اور اس طرح نہیں کہ پہلے جا کے آپ برانچ مینیجر سے یا جو بھی وہاں پہ نارملی ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں، برانچ مینیجر تھوڑے بزی ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپ مینیجر ہوتا ہے اس سے آپ ملیں اور انہیں کہیں کہ میں آپ سے اپوائنٹمنٹ لینے آیا ہوں، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بینکنگ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں، میرے اس بار سمسٹر میں ہے، کورس میں ہے، تو میرے ذہن میں کچھ کوشچنز ہیں بینکنگ سے ریلیٹڈ، ویری کامن سے، تو میں ذرا آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور موسٹلی جس طرح آپ جن مینیجر سے ملیں گے وہ بھی یہ ڈگریز لے کے آئے ہوئے ہیں. کسی نے M.Com کیا، کسی نے MBA کیا ہے، فائنانس میں کیا ہے، مارکیٹنگ میں کیا ہے، HR میں کیا ہے. تو یہ لوگ اور 4-5 ایئرز ایکسپیرینس کے بعد اس اسٹیج پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو موسٹلی میرے جو پریویس اسٹوڈنٹس تھے، سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس تھے، ان کا یہی ایکسپیرینس تھا کہ اچھا رسپانس بینک دے رہا ہے. بینک کے جو جاتے ہیں، ہم وزٹ کیا ہے، مینیجرز نے مینجمنٹ نے اچھا رسپانس دیا، اور جو ہمارے کوشچنر تھا، جو ہمارے ذہن میں کوشچنس تھے، ان کا پراپر انہوں نے آنسر کیا اور ایون برانچ وزٹ بھی کرائی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جب وزٹ دیکھیں، آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، کسی بھی، لیٹ سی آپ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، آپ کے گھر میں کوئی ایشو تھا لائٹ کا، بجلی کا کوئی ایشو تھا، بل سے ریلیٹڈ تھا، وائرنگ سے ریلیٹڈ تھا، میٹر سے ریلیٹڈ تھا. تو آپ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں گئے، ایک بلڈنگ ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ جائیں، ادھر جائیں، اوورسیئر سے ملیں، SDO سے ملیں، ایکسین سے ملیں، SC سے ملیں، چیف انجینئر سے ملیں. اب آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک ادارے میں آپ گئے ہیں، وہاں پہ سسٹم کیا ہے. گیٹ کیپر سے لے کے آپ اوپر ساری بلڈنگس ہو کے آتے ہیں، تو ضرور اپنی آئی سائٹ کو یا آپ جو چیز آبزرو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، کل آپ نے بزنس ورلڈ میں قدم رکھنا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اب آپ ایک الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں گئے، ہو سکتا ہے چھوٹا سا آفس ہو، اور ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے آفس میں گئے ہو، مین آفس میں چلے گئے ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم کس طرح چلتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ وہاں پہ 4-5 آورز لگائیں، آپ 45 منٹس کے بعد باہر آ گئے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں جی دفاتر کس طرح چلتے ہیں، آفسز، یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں کیا تھا سسٹم، آپ نے کیا آبزرو کیا، وہاں پہ جو ریسیپشن پہ لوگ تھے کیسے تھے، آپ آگے گئے ہیں جو جنہوں نے آپ کو ڈیل کیا وہ کون لوگ تھے. اور اسپیشلی یہ جو کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں آپ،
انسٹیٹیوٹ میں وہاں پہ جو ہائرارکی سسٹم ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اب میں نے اچھے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں بڑے لائک CGP 3.8 3.9 اچھا CGP ہوتا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ لیٹ سی ایکسین بڑا ہوتا ہے یا SDO بڑا ہوتا ہے, یہ چیف انجینئر کیا چیز ہے, SC کیا چیز ہے. ایون آپ کو یہ بتاؤں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا بتائیں کرنل بریگیڈیئر اور یہ رینکس کیا ہیں. تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیلنگ فیوچر میں ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ کسی کمپنی میں آپ اپنی کمپنی کا کسٹم کلیئر کرانے جا رہے ہیں تو کسٹم ڈپارٹمنٹ کا ضروری نہیں کہ آپ جب جاتا ہے بندہ پہلے پریپریشن کر لیتا ہے. کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کسٹم آفیسر ہے, سپر کون ہے اور اتھارٹیز کون ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, کون سے فارم فل کرنے ہیں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر اس چیز میں آپ لیک کر جاتے ہیں, آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, انیفیشینٹ ہے, تو آپ کا امپلائر, آپ کا باس یہ امپریشن لے گا کہ یو آر ناٹ اے شروڈ پرسن, آپ صرف بکش نالج لے کے آئے ہوئے اور آپ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور باقی آپ کو نہیں پتا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یا آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وزٹ کریں. یہ اب آپ میرا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہوں گے, اکاؤنٹنگ بھی کر رہے ہوں گے, فائنینشیل مینجمنٹ بھی پڑھ رہے ہوں گے آپ, تو ان میں آپ اس سبجیکٹ میں آپ بینکس وزٹ کریں, باقی سبجیکٹس میں آپ انڈسٹری وزٹ کریں, جائیں کوئی فیکٹری دیکھیں جا کے, کوئی اسٹاک چین کا وزٹ کریں. سو جب آپ انڈسٹری کو وزٹ کریں گے, اسٹاک چین کو وزٹ کریں گے, بینکس کو وزٹ کریں گے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو وزٹ کریں گے اور تھوڑی سی رپورٹ لکھیں گے, یہ اسکل جب آپ میں آئے گا, تو یہ اسکلس جب آپ میں آئے کون سا کہ وزٹ کرنا, آبزرو کرنا, کوشچنس کرنا مینجمنٹ سے اور لا کے رپورٹ بنانا, یہ ایک بہت اچھی اسکلز ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی جابس لی ہیں, بڑی اچھی جابس لی ہیں. کیوں؟ وہ رپورٹ رائٹنگ میں اچھے تھے. اداروں قسم کی گریجویٹس چاہیے ہوتے ہیں جو فیلڈ میں وزٹ کرتے ہیں اور رپورٹنگ کرتے ہیں, فیلڈ میں وزٹ کرتے ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ نے فیلڈ میں وزٹ کیا ہے, آپ نے رپورٹنگ کی ہے, تو آپ کا بڑا ایکسپیرینس بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ آپ بالکل مین اسٹریم پہ کھڑے ہوئے, ہینڈز آن ایکسپیرینس ہی ہے. آپ ان جگہوں کو وزٹ کر کے آ رہے ہیں کمپنی کے جہاں پہ مین پروڈکٹس جا رہی ہیں, اور جب آپ کا وہاں سے ایکسپیرینس سالڈ ایکسپیرینس بنتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بیک اپ پہ آفیسز میں بیٹھ کے مینیج کر سکتے ہیں, اور اس طرح پھر آپ کو اور ہائر پوزیشن آفر ہوتی جاتی ہیں. آپ کے کسی بھی کئی لوگوں سے ملیں گے لائف میں جو اپنے انسٹیٹیوشنس کے ہائر لیول پہ پہنچے ہیں, وائس پریزیڈنٹس بن گئے ہیں, ڈائریکٹرس بن گئے ہیں. آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے فیلڈ ورکر سے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے دن رات کام کیا اور چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور جب انڈرسٹینڈ کیا تو ہماری پروموشن ہوتی ہیں. اب ہم ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے یا VP بیٹھے ہوئے تو ہم ڈاؤن تک ہر چیز کو خود مانیٹر کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم نے خود یہ چیزیں بڑی محنت سے کی ہوئی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن کو وزٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, آبزرویشن آپ کے لیول پہ آپ سے کوئی کام تو نہیں کروائے گا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کہیں پہ بھی جائیں گے, ٹریننگ بھی ہوں گے, انٹرنشپ بھی کر ہوں گے, تو آپ کو صرف تھوڑا سا دکھائیں گے. آپ کی آبزرویشن آپ کی فاسٹ ہونی چاہیے. آبزرویشن سے آپ اتنا رپورٹ میں لکھیں کہ پڑھنے والا, سننے والا یہ کہے نہیں, اگر اس کو اپرچونٹی دی جائے یہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. رائٹ, گڈ. سو چیکس, اب دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم نے ٹائپس آف چیکس بھی پڑھا تھا نا, اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے بینگ این MBA اسٹوڈنٹ کہ ٹائپ آف چیکس کون سے ہیں. اب جب بندہ آپ نیکسٹ سیمسٹر میں جائیں گے, آگے جائیں گے, چیزیں بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے سمری تیار کی ہوئی ہے یا ایٹ لیسٹ آپ نے اس ٹائم پہ اچھی طرح پڑھا ہوا ہے, اس ٹائم پہ چیز سمجھ آئے گی کہ یس میں نے پڑھا ہوا, مجھے پتا ہے یہ چیک کون سا ہے, مجھے پتا ہے اس چیک کو کیا کہتے ہیں. تو بینکس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور چیکس کی بات نہ کریں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. چیکس, فیچرز آف چیکس کیا ہوتے ہیں؟ چیکس آپ کو میں بتایا, اچھے اسٹوڈنٹس سے میں پوچھتا ہوں چیک کے بتائیں, چیک کی جو مین باڈی ہے وہ ہوتی کیا ہے, کیا چیز ہوتی ہے؟ اب سمپل ہم نے ڈسکس کیا, سب سے پہلے وہ چیک ایشو کہاں سے ہوا ہے. آپ اپنا چیک ضرور دیکھیں, اس پہ کچھ نہ کچھ اسٹیمپ لگی ہوئی ہوگی کہ یہ کہاں کا ہے, کس برانچ کا ہے, کس سٹی کا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف دی چیک ہوگی, چیک نمبر ہوگا, اماؤنٹ ہوگی,
in words, in figures. Yes, signature ہوں گے. سو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا میں آپ کسی سے چیک لے رہے ہیں, لیٹ سی لے رہے ہیں, اس پہ سگنیچر ہی نہیں, آپ نے چیک لے کے چلے گئے اور آپ کیشیو کہتے ہیں جی جا کے ڈپازٹ کرائیں یا اپنے اکاؤنٹ میں آپ نے ڈپازٹ کرانا, آپ کو پتا چلا سگنیچر ہی نہیں ہے. یا آپ کسی سے چیک لیتے ہیں اس پہ ورڈ جو اماؤنٹ ہے ورڈز میں کچھ اور ہے, فگرز میں کچھ اور ہے. ورڈ میں لکھی ہوئی ہے 20,100 اور فگر میں 20,100 اور ورڈ میں لکھا ہوا 20,000. کیا وہ چیک کیش ہوگا؟ نو. آپ نے ڈیٹ ایسی لکھ لی, اس نے 2014 چل رہا ہے, اس غلطی سے 2013 لکھ دیا یا 2015 لکھ دیا, تو وہ چیک ڈپازٹ ہوگا؟ نو. سو یہ چیزیں تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے کہ جب کیونکہ یہ آپ کو ان چیزوں سے ضرور آپ گزریں گے, رائٹ. فیچرز آف چیک کوئکلی, ہو ول ٹیل می فیچرز. جی ہاں بتائیں نا فیچرز آپ ہی. یس جی پلیز کوائٹ. ڈسکشن جب ہو رہی ہے آپ مجھ سے باتیں کریں, جب کلاس ختم ہو جائے آپ آپس میں ضرور ڈسکشن کریں. یہ ٹائم ہے اب آپ کو میری بات سننے کا اور مجھے آنسر کرنے کا. جب لیکچر اوور ہو جاتا ہے پھر آپ کی بات چلتی ہے, پھر آپ سیلف اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, گروپ ڈسکشن کریں اور پریپریشن کریں. اٹس آل انٹائرلی اپ ٹو یو. بٹ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں 1 آور, اس میں پلیز فلی کانسنٹریٹ سے اور کوشش کریں آپ کو کوئی اور ڈسٹربنس نہ ہو, آپ لیکچر سنیں. جی فیچر آف چیکس آپ پلیز. ہاں ان رائٹنگ ہوتا ہے, گڈ. ہم نے انکنڈیشنل ہوتا ہے, اور یہ بھی ہے چیک, آپ چیک کسی کو دے کے یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ کام کرے گا تو اس کو چیک دیا جائے گا نا. انکنڈیشنل. اسپیسیفک بینکرز رائٹنگ ڈیولی سائن, گڈ, ویری گڈ. یہ ایک چیک کی فیچرز ہیں, مین فیچرز. کیا چیک کی کیا خصوصیات ہے؟ آپ کہیں جی ان رائٹنگ ہوتا ہے, مسٹ بی ان رائٹنگ ڈیولی سائن بائی دا ڈرا انکنڈیشنل آرڈر اینڈ ایشو اے اسپیسیفک بینکر اونلی. آپ ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو چیک دوں حبیب بینک کا, آپ اس کو جا کے نیشنل بینک سے یا یو بی ایل سے یا الائٹ بینک سے یا سل بینک سے یا میزان بینک سے کیش کرائیں. نو, وہ اسپیسیفائڈ بینکر اونلی. یہ اس کی فیچرز میں سے ہے. ٹائپس آف چیکس کون بتائے گا؟ ویری ڈفرنٹ ٹائپس ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. کوئکلی بس جلدی سے ملتا ہے. یس آپ. تھرڈ فرام دی سیکنڈ رو. یس یو. یلو اینڈ وائٹ شرٹ. یس اوکے. آپ نے بتایا ایگزیکٹلی یہ 4: اوپن چیک, کراس چیک, بیرر چیک اینڈ آرڈر چیک. گڈ. اب ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے بھی بتا دے جسٹ کراس چیک کیا ہوتا ہے. یس آپ. کراس چیک. اوکے گڈ. کراس کرتے کس طرح؟ آن ٹاپ. ویری گڈ. کیا کراس چیک انڈورس ہو سکتا ہے؟ آگے کسی کو پاس آن ہو سکتا ہے؟ نو. ویری گڈ, ویری گڈ. اور آپ بتا دیں آرڈر چیک کیا ہے؟ جی یہ فرسٹ بیٹھے آپ. آرڈر چیک. اوکے گڈ, ویری گڈ. اب دیکھیں یہ 4 چیکس, 4 ٹائپس آف چیکس ہیں. اوپن چیک, کراس چیک, بیرر چیک, آرڈر چیک. اب یہ چیکس جو ہے نا اس میں آپ کو اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے, اور اگر آپ سے پوچھا جائے اس کو ڈفرینشیٹ کریں, اوپن کو کراس سے کریں یا اوپن کو بیرر سے کریں, کراس کو بیرر سے کریں, آرڈر کو بیرر سے کریں, آپ کو ڈفرینس کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ڈفرینٹ ہے. گڈ. اینٹی ڈیٹڈ چیک, یہ کیا ہوتا ہے؟ جی آپ. اینٹی ڈیٹڈ. جی یو. ویری گڈ, گڈ, امپریس. اسٹیل چیک کیا ہوتا ہے؟ اسٹیل. کل بھی میں نے آپ سے تو ایک, جی آپ بتا دیں. تھینک یو. یس یو. اسٹیل چیک. ہاں اٹس کالڈ اسٹیل. ویری گڈ جناب, آج تو آپ آنسر کر رہے ہیں سارے. ویری گڈ. کیا ہوتا ہے اسٹیل چیک؟ جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ کے اندر پریزنٹ نہ ہو. A check which is issued today must be presented at bank for payment within a stipulated period. Payment within a stipulated period. After expiry of that period, no payment will be made and it is then called stale check.
آپ جب بینک وزٹ کریں گے آپ ضرور مینیجر سے کوشچن کریں کہ اسٹیل چیکس کی کتنی کیا آپ کے پاس ٹرن اوور ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں آتے ہیں چیکس، وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے بینک کا کیا پروسیجر ہے، کیا جو پروسیجر ہم نے پڑھا یہ اسی طرح ہے. لکھا نا فائنڈ آؤٹ فرام یور نیئرسٹ بینک دا ویلیڈیٹی پیریڈ آف اے چیک. ہو سکتا ہے آپ ایک بینک میں جائیں، دوسرے بینک میں جائیں، تیسرے بینک میں جائیں، تھوڑا سا ویلیڈیٹی پیریڈ میں ڈفرینس ہو، ڈیز کا ہو سکتا ہے، ویک کا ہو سکتا ہے، موسٹ پرابلی منتھس کا بھی ہو. ایک بینک ہے نہیں ہم 7 منتھ اولڈ بھی لے لیتے ہیں، کوئی کہ ہم 9 منتھس اولڈ بھی لے لیتے ہیں، تو 2 منتھس کا ڈفرینس ہو گیا. تو اسٹیل چیک یہ بھی امپورٹنٹ ہے. گڈ، ویری گڈ. موٹیلیٹڈ چیک یہ کون بتائے گا؟ نہیں آپ نے بتا دیا، تھینک یو. جنہوں نے بتا دیا منی بھائی، باقی جو آپ کے دوست ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے تھے نا، وہ ولیمے پہ تو نہیں آئے ہوئے. ہاں آپ مہمان تھوڑی ہیں. جی جی آتا آپ سب کو ہے. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یس آپ بتائیں پلیز. سیکنڈ رو پہ بیٹھے ہو آپ. یس یو بلو شرٹ. یس کیا ہوتا ہے چیک؟ موٹیلیٹڈ چیک. ٹون کر دیے جائے، پھاڑ دیے. گڈ. آپ نے بتایا کہ وہ چیک جو 2 پیسز میں ہو یا 2 سے مور، چیک پھٹ گیا آپ سے کسی وجہ سے بھی، غلطی سے آپ نکال رہے تھے، آپ سے زیادہ پھٹ گیا، آپ انویلپ سے نکال رہے تھے، آپ اس کو اسٹیپلن آؤٹ کر رہے تھے، پھٹ گیا، یا ویسے آپ نے کچھ پیپر پھاڑ رہے تھے اس میں چیک بھی آ گیا، غلطی سے پھاڑ گیا کسی وجہ سے بھی، یا کسی نے جان پوچھ کے اس کو پھاڑ دیا، ڈاؤن کر دیا، تو آپ اس میں وہ 2 پیسز ہو گیا یا مور دین 2 پیسز ہو گیا، تو بینک موسٹ پرابلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم میرے ایکسپیرینس میں کہ بگ چیک ہے، کسٹمر بینک کو ایگری کروانے پہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ یہ چیک ایکسیپٹ کریں، اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں. جو ایشوئر ہے ہی از ناٹ ان دا کنٹری، ہی از ابراڈ، ہی از کمنگ بیک آفٹر فیو منتھس اینڈ آئی نیڈ منی. تو اس سے کہہ رہا آپ کنفرم کر لیں ڈراور سے کہ یہ اس نے ایشو کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا یا یہ کیا ہے. تو آپ یہ چیز بھی آپ اپنے وزٹ میں جب آپ بینک وزٹ کریں تو مینجمنٹ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ پلیز ہمیں ذرا بتائیں کہ اگر اس طرح کا چیک آپ کے پاس آ جائے اور جو ڈراور ہے وہ ابھی آؤٹ آف دا کنٹری ہے، لیکن آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور کیا اس سے کنفرمیشن کے بعد وہ چیک جوڑ کے پریزنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ چیزیں آپ ضرور دیکھیں. گڈ، اچھا آنسر کیا آپ نے. پوسٹ ڈیٹڈ چیک ورڈنگ سے دیکھ لیں کیا ہے. پوسٹ ڈیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ ڈیٹڈ کہ آپ کو فیوچر ڈیٹ کا چیک آپ نے دیا ہوا ہے، رائٹ. آپ اپنی فیسز پے کرتے ہیں یونیورسٹی کو، اور آپ یونیورسٹی کو کہتے ہیں آج 15 اگست ہے، میں آپ کو چیک دے رہا ہوں، میں آپ کو 1 سپٹمبر کا چیک دے رہا ہوں، آپ میری فیس کے اگینسٹ یہ چیک رکھ لیں، بٹ پلیز ڈو ناٹ پریزنٹ دس چیک بیفور دی مینشن ڈیٹ. 1 سپٹمبر سے پہلے آپ پریزنٹ نہیں کریں گے، آپ کریں گے تو چیک باؤنس ہو جائے گا، ڈس آنر ہو جائے گا. یہ پوسٹ ڈیٹڈ ہے، آپ نے آگے کا دے دیا پوسٹ ڈیٹڈ چیک. اور یہ بزنس میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. کسٹمر دے رہے ہوتے ہیں جب انہیں پیمنٹ کرنی ہے تو کمپنی بھی چاہتی ہیں چلیں کچھ چیک سی آ جائے لیکن پوسٹ ڈیٹڈ ہوں. سم ٹائم کسٹمر کہتے ہیں نہیں پیسے آپ ہم سے چیک لے لیں. اب اتنا کمپٹیشن ہے کہ کمپنیز نے اپنی پروڈکٹ شاپ پہ چھوڑنی ہے فار ایگزامپل، لیکن شاپ کیپر آپ کو پیسے نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا جی آپ مجھ سے 1 منتھ کا چیک لے لیں اور یہ سامان چھوڑ دیں، ادروائز میرے پاس اور آپشنز بھی ہیں. تو کمپنی کا بھی سیل کو رسک فیکٹر تو ہے، آل دو آپ کا ریگولر کلائنٹ ہے، آپ کو کیش فلو اسٹاک ہے 1 منتھ کے لیے، لیکن آپ کی چیزیں سیل ہو رہی ہیں. تو کمپنیز اگر ذرا بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہے، کوئی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ایشو نہیں ہے، تو اس میں ایشوز نہیں ہوتا، اور اس میں کمپنیز پوسٹ ڈیٹڈ چیکس لے لیتی ہیں. اور پھر ایک پراپر پروسیجر ہے، جب پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کمپنیز کے پاس آتے ہیں، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، ریلیونٹ سیکشن میں جاتے ہیں، وہاں پہ پراپر ان کی
نمبرنگ ہوتی ہے ان کو پوسٹ کیا جاتا ہے ایکسل شیٹس کے اوپر, اور پھر بینک پراپر ایک سسٹم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جب کون سے چیک آج پریزنٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب ڈفرینٹ کمپنی آپ ذہن میں لائیں, فار ایگزامپل ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو جوسز بناتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو بہت سے چیکس ملتے ہیں, ہنڈریڈ چیکس وہ لے کے آتے ہیں, جو کرنٹ چیک بھی ہوتے ہیں, کرنٹ ڈیٹ سے بھی ہوتے ہیں, پوسٹ ڈیٹ سے بھی ہوتے ہیں. اب پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کو الگ رکھنا, اس کا سسٹم بنانا, اور وقت آنے پہ ٹائم آنے پہ ان کو پوسٹ کرنا, یہ پراپر ہر کمپنی نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور ایوری ڈے وہ بلنک ہوتا ہے, یس ٹوڈے دیز 75 چیک شوڈ بی پریزنٹ ان دا بینک, اور وہ اسی طرح پیکٹس بنے ہوتے ہیں, 75 چیکس جاتے ہیں پریزنٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو وہ سسٹم بتا رہا ہوں, مطلب آپ جب انڈسٹری میں جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے, کوئی میں نے خود اس چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ چیکس آتے ہیں, چیکس پڑے ہوئے ہیں, اور ہر ڈے کے پیکٹس بھی بنے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم اس وقت یہ نہیں کہ آپ اسی دن بنا رہے ہیں, پہلے سے آپ نے سب چیزیں اسٹریم لائن کی ہوئی ہیں. اس ڈے پہ صرف مینیجر جو ہے جو ڈیل کر رہا ہے چیکس کو, کریڈٹ کنٹرولر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, کریڈٹ کنٹرول ہے وہ اس کا سیکشن ہیڈ ہے, وہ بینکنگ کروا رہا ہوتا ہے اسی دن, ہاں بھی یہ چیکس جانے چاہیے آج. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ, گڈ. پارٹیز ٹو نیگوشیبل انسٹرومنٹ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. پراپرٹیز, اب دیکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو ڈیٹیلس بتایا, پرومسری نوٹ فار ایگزامپل, بل آف چینج اینڈ چیکس. اب اس میں ہوتے کیا نیگوشیبل انسٹرومنٹس, وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. پارٹیز کون سی ہوتی ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ پرومسری نوٹس میں میکر, پے, انڈورسر, انڈورسی, بل آف چینج میں ڈرائی, انڈورسر, انڈورسی, اور اسی طرح چیکس میں. ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم جو لاسٹ ڈسکس کی, ہولڈر ان ڈیو کورس. کوئی ایک بتا دے ہولڈر ان ڈیو کورس اینڈ دیٹس اٹ. نہیں آپ نے بتا دیا, پلیز, تھینک یو. یس مائی فرینڈ یو, یہ لائٹ گرین جیکٹ آپ, یس, ہولڈر ان ڈیو کورس آپ کو آتا ہے. کچھ اپنی ایکسپلین ان یور اون ورڈس, نو ایشو. اوکے, گڈ, ویری گڈ, گڈ. اچھا بتایا آپ نے بھائی. یو سیڈ possession of any negotiable instrument or any financial possession of. What a holder in due course means any person who for consideration becomes the possession of promissory note, bill of change or checks payable to bearer or payee or endorser, if payable to order before the amounts mentioned therein becomes payable without sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom he received title. کوئی ڈیفیکٹ نہ ہوتی. گڈ, ویری گڈ. سو ڈیئر بینکر اینڈ کسٹمر, اب یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے بینکر اینڈ کسٹمر. لاسٹ لیکچر میں ہم اس کو ٹچ کیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا ریڈ کر کے آئیں. کہا تھا میں نے آپ کو تھوڑا سا ریڈ کر کے آئیں. آپ نے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو یہ چیز اور آج صحیح لگے گی. رائٹ. بینکر اینڈ کسٹمر کیا ہوتا ہے؟ The role of a banker is one filled with the multiple duties and responsibilities. دیکھیں بینک کی, آپ بینک چل رہے تھے کسٹمر سے, اور کسٹمر کی نیڈ ہے بینکس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کو یہ گھر لے لیں سٹیز میں, فار ایگزامپل بگ سٹیز, ایون میڈیم سائز سٹیز, ایون اسمال سٹیز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ولیجز, ابھی وہ بات نہیں کرتے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں پینڈ کی, ہاں میں بہت ولیج اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم تھوڑا سا اوپر آتے ہیں, ہم ٹاؤن دیکھتے ہیں. ایک ٹاؤن ہوتا ہے, پھر ایک سٹی ہوتا ہے, اور ایک بگ سٹی ہے. فار ایگزامپل بگ سٹی ہو گیا لاہور اینڈ گجرانوالہ, فار ایگزامپل لاہور پنڈی اسلام آباد, بگ سٹی. ٹاؤن آپ کہتے ہیں بڑا ٹاؤن ہے گجر خان, لالا موسیٰ, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اسمال شہر ہے, لالا موسیٰ سے اندر آپ چلے جائیں, کوئی ایک شہر ہوگا جو کسی بھی نام سے ہو. فار ایگزامپل گجر خان کے ساتھ ہے دینا ہے, دینا ایک چھوٹا سٹی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو اس طرح کر لیں آسان سمجھنے کے لیے. ایک تحصیل ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے, ایک ڈویژن ہے. تحصیل جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر بیٹھتا ہے. ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ڈپٹی کمشنر بیٹھتا ہے, ڈی سی ہے.
اور ڈویژن ہے جہاں پہ کمشنر ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں, آپ تحصیل لیول پہ دیکھیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھیں اور پروونشل لیول پہ, ڈویژن لیول پہ دیکھیں, تو آپ ویسے ہی امیجن کریں کہ کتنے گھر ہیں, کس گھر میں کوئی ایسا چیز ہوگی جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا, جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا. اب اگر آپ بہت چھوٹے ورکرز جو ہیں, جو بیچارے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ہٹ کے دیکھیں, آپ کو کوئی گھر ایسا نظر نہیں آئے گا جس کا کوئی نہ کوئی بینک سے لنک نہ ہو. آپ اپنی فیملی میں راؤنڈ دیکھ لیں, آپ فیملی میں کوئی گھر ایسا ہارڈلی فائنڈ آؤٹ کریں گے جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو. تو آپ پھر دیکھیں گے بینک کا کسٹمر کتنا بڑا ہے. اگر پاکستان کی آبادی ہے اباؤٹ 18 کروڑ, اور اس میں سے obviously بچے بھی ہیں, مائنرز بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, لیڈیز بھی ہیں. 18 کروڑ میں سے اگر آپ ازیوم کریں کہ صرف 6 کروڑ کے بینک اکاؤنٹس ہوں, 6 کروڑ, اور 12 کروڑ کے کچھ نہ ہوں, تو 6 کروڑ جو اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں اور آپ کے پاس میکسیمم 15 بینکس ہوں گے, آپ بینکوں کے نام بھی لینا شروع کر دیں نا, تو آپ کے یہاں میکسیمم 15-18 بینکس ہیں جو ایک ڈیلنگ کر رہے ہیں مین اسٹریم پہ. ان 15-18 میں سے بھی 5-6 مین اسٹریم میں, باقی پہ آسا ہے. تو اگر آپ 20 کر لیں, چلیں 20 بینکس کر لیں, ڈفرنٹ بینکس 20 ہیں, اور 20 کو 6 کروڑ اس میں ڈالیں کہ ان میں سے اکاؤنٹ کتنے, تو ایک بینک ایسے میں کتنے اکاؤنٹس آتے ہیں, اور پھر بینکس اسی سے ڈپازٹس اور لینڈنگ کرتے ہیں. تو یہ بینک کی ضرورت کسٹمر ہے, کسٹمر کی ضرورت بینک ہے, کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. تو یہ ایسی چیز ہے. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکرز اینڈ ایچ ون از یونیک ان ہز اون وے. تو ہم جب بینکر اینڈ کسٹمر دیکھتے ہیں تو ہمیں بینکر کی رسپانسبلٹی کو بھی دیکھنا ہوگا, بینکر کے رائٹس کو بھی دیکھنا ہوگا, کسٹمر کی رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں, کسٹمر کے رائٹ کو بھی دیکھتے ہیں. اوکے, سو یہ ٹاپک جو ہے بینکر اینڈ کسٹمر ہے ہی یہی ہے کہ بینکر کیا کر سکتا ہے, بینکر کو کیا کرنا چاہیے, بینکر کیا کر رہے ہیں, کسٹمرس کو کیا سروسز مل رہی ہیں, کسٹمرس کی رسپانسبلٹی میں, لائبلٹی میں بھی کیا چیز آتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اب جو بینکرز ہیں وہ اب برانچ ٹو برانچ, ایریا ٹو ایریا ویری کرتا ہے. ایک بینکر ہے, سیم بینک ہے, فار ایگزامپل بینک الفلاح ہے, ٹھیک ہے. اب بینک الفلاح کا ایک بینکر جو ہے وہ انڈسٹری کو ڈیل کر رہا ہے, کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کر رہا ہے, مل آنرز کو ڈیل کر رہا ہے, اس کا لیول وہ ہے, وہ اس کو جاب جو ملا وہ یہ کر رہا ہے. اسی بینک الفلاح کا ایک بینک مینیجر ہے جو بالکل جو سول ٹریڈر ہیں, شاپ کیپر ہیں, ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اسی بینک کا ایک مینیجر ہے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ سم آف دیز انڈیویجولز ورک فار لارج کارپوریٹ conglomerates while other works for small town financial institutions. So اس طرح جو ڈفرنٹ اپنے جو جاب رول میں کام کر رہے ہیں ان کی اپنی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں, لیکن اوور آل جو بینک کا جو ایجنڈا ہے, جو بینک کی جو ویژن ہے, وہ یا بینک کی جو اسٹریٹجیز ہیں, وہ مین چیز سب کی ایک ہی ہے. بینکرز کیا کر سکتے ہیں, آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک آپ کو کیا ایڈوائز, آپ کو بینک سے کیا ایڈوائز ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میں اپنی سیونگس جمع کرانے آیا ہوں, کون سے اکاؤنٹس ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں, میرے لیے کون سا سوٹ کرے گا, کیوں کرے گا, اور میں اگر کیا فیسلٹیز اور مل سکتی ہیں, کوئی لوننگ ہو سکتی ہے, کوئی سیونگ اکاؤنٹس ہیں, کوئی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے, میں کوئی شیئر بائی کرنا چاہوں. یہ میں انڈیویجول کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی جب آپ فرم کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, فرم کو کون سا اکاؤنٹ سوٹ کرتا ہے, فرم کو ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی سوٹ کرتا ہے, کرنٹ بھی کرتا ہے, سیونگ بھی شاید کرتا ہو. فرم نے انویسٹمنٹس کرنی ہے, کمپنیز کے شیئرز بائی کرنے ہیں, بینک کیسے اسسٹ کر سکتا ہے. یہ چیز آپ کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی لیول پہ آ جائیں, بڑی فرمز کے پاس آ جائیں, وہاں پہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ بینکرز یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. آپ کسی بینک سے پوچھیں کہ کیا آپ کسٹمر کو ایڈوائز کرتے ہیں یا کسٹمر ایڈوائز لے آپ سے آپ دیتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں بالکل جب ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کسٹمر ویلتھی کسٹمر ہے, اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا سیونگ کرنا چاہتا ہے, ڈپازٹ رکھوانا چاہتا ہے, ہم اس کو سب اینگل سے بتاتے ہیں کہ اگر آپ
نہیں انویسٹ کرتے فردر مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرتے، تو ہمارے پاس یہ ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں، اس پہ یہ پروفٹ ہے. سو بینکر جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ دیکھیں، بینک کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، بڑا واسٹ ایکسپیرینس بینکرس کے پاس ہوتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں، جیسے میں نے کہا ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں بینک کے پاس. کوئی یہ تو نہیں کہ صرف ایک سیگمنٹ سے یا ایک سیکٹر سے اکاؤنٹس آتے ہیں. بینک کے پاس بہت سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک. بینک کے پاس بہت سے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹری سے ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو بینکر بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایک بینکر جب تھوڑا ٹائم بینکنگ انڈسٹری میں لگاتے ہیں بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، کیونکہ ایوری ڈے وہ ڈفرینٹ کمپنیز کی کیش فلو اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو بینکر جو ہے وہ ایڈوائس پوائنٹ آف ویو سے ایڈوائز اچھی کر سکتا ہے. اگر آپ بینک سے ایڈوائز لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بینک پہلے دیکھیں گے آپ کس چیز کی ایڈوائس لے رہے ہیں، کس انڈسٹری کے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو آپ کو اپنے کلیگ بینکر سے میٹنگ کروا دوں، ان کا اس انڈسٹری میں جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں واسٹ ایکسپیرینس ہے، تو وہ آپ کو اچھا ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو یہ بینکرس یہ چیز ایکسپیرینس بینکرز اچھی سروسز دیتے ہیں. بینکر پرووائڈ فائنینشیل اسسٹنس ٹو دا کلائنٹ ان اکارڈنگ ود دیئر نیڈس، ٹھیک ہے نا. تو بینکرز کے پاس آپ دیکھیں بینکرز ایک بینک کے پاس ہر انڈسٹری، آپ یہ بھی ضرور جب وزٹ کریں بینکس میں ضرور مینیجر سے پوچھیں کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، آپ کے پاس اکاؤنٹ کس لیول کے ہیں. وہ کہیں گے یہ سب انڈسٹری ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، سیمی گورنمنٹ بھی ہے، ایجوکیشن سیکٹر بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے. ہمارے پاس انڈسٹریز بھی ہیں، اور انڈسٹریز میں ڈفرینٹ انڈسٹریز بھی ہیں. ٹیلی کام کے اکاؤنٹس بھی ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس پاور سیکٹر بھی ہے، ہمارے پاس شوگر بھی ہے، فلورز بھی ہیں، فلور ملز بھی ہیں. تو ہر قسم کے اکاؤنٹس ہمارے پاس ہیں. ماربلس کے بھی ہیں. تو ڈفرینٹ انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں بڑے بڑے، ان کے اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس، رائٹ. سو ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے کلینکس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں. تو اکاؤنٹس ٹائپس ہمارے پاس ایک بہت بڑا پورٹ فولیو، بہت بڑا پروفائل ہے. تو آپ کو ایکسپیرینس کا یس، اور اس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. کسٹمر کون ہوتا ہے یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا، کیونکہ میں اس کو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو اس چیپٹر کو ایک آگے تک لے کے جانا ہے. تو کسٹمر کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر جو آپ کے پاس بار بار آتا ہے، جو ہیبیچولی آپ کو لائک کرتا ہے، آپ کی شاپ پہ آتا ہے، آپ کے پریمیسز پہ آتا ہے، آپ کے آفیسز میں آتا ہے، وہ آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے. اب ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے کوئی چیز بائی کی اس نے اور چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، وہ بھی آیا، چیز بائی کے چلا گیا. اب ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے ایک بندہ واپس آ جائے اور دوبارہ آپ سے آرڈر کرے اور یا کوئی انکوائری کرے، وہ آپ کا کسٹمر بن گیا ہے، آ رہا ہے. دوسرا شاید ون آف ہے، ایک دفعہ آیا پھر نہیں آیا. تو کسٹمر جو ہے وہ ڈرائیوز ورڈ کسٹم سے، میننگ ہیبٹ. سو کسٹمر واز سم ون ہو فریکوینٹڈ پرٹیکولر شاپ، آ رہا جا رہا. تو کسٹمر یہ ہوتا ہے، آپ بینک میں جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا منتھ میں 2-3 ٹائمس وزٹ ہوتا ہے بینک میں. کئی لوگوں کا ڈیلی ہوتا ہے. اٹس ڈپینڈ آن دی نیچر آف دی بزنس اور نیچر آف دی ٹرانزیکشنز. اب جس طرح بینک نے بہت سی فیسلٹی آپ کو دے دی ہے کہ آپ کو وزٹ نہیں کرنا پڑتا، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو بائی ای میل ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. الیکٹرانکلی بینک اتنی سروسز دے رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، آپ کو ٹیکس آ جاتا ہے. ایسے ہے نا، آپ کے موبائل پہ آیا تھا، آپ کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ جاتی ہے، آپ کو ٹیکس آ جاتا ہے. آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ سے پے کر رہے ہیں. ابھی آپ نے گاڑی سٹارٹ کی، پیٹرول پمپ سے ذرا سا باہر نکلیں، آپ کو میسج آیا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو بینک آپ کو ویجیلنٹ رکھتا ہے، آپ کو انفارم رکھتا ہے کہ آپ کی بینک ٹرانزیکشن کیسی ہو رہی ہیں. آپ اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کا ویٹ کرنا پڑتا تھا، یا سم ٹائم بینک میں وزٹ کرنا پڑتا تھا، فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا تھا کیا میرے پیسے ڈپازٹ ہوئے تھے وہ آئے یا نہیں آئے. اب بینک کہتا نہیں، ہمارے پاس نہ آئے، ہم آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کو جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ انفارمیشن دیتے ہیں، ای میل کے تھرو دیتے ہیں، تھرو ٹیکسز دیتے ہیں. بہترین. تو یہ بینک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کس کو؟ اپنے کسٹمرز کو. اب جب کسٹمر کو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کسٹمر بھی تھوڑا سا ہے کہ اس پہ بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس کو میٹ کرے.
کیا کسٹمر از باؤنڈ ٹو دا فالوئنگ کنڈیشنز. کون سی کنڈیشنز تھیں؟ کمیونیکیشن آف امپورٹنٹ انفارمیشن چینجز. دیکھیں آپ اگر بینک سے رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, تو بینک بھی آپ کو پھر اس طرح سروسز آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکے گا. کمیونیکیشن ود دا بینک, frequent communication with the bank on right time communication with the bank is very important. آپ نے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے, unambiguous کوئی چیز آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے, آپ اس کو ضرور بینک کے نالج میں لائیں کہ آپ سے میں نے یہ پروڈکٹس لیے ہیں یا آپ سے یہ سروسز لی ہیں, مجھے اس چیز میں کلیئر نہیں ہے, تو بینک آپ کو کلیئر کرے گا. کوئی ٹرانسمیشن آپ کرا رہے ہیں, آپ پرٹیکولر آرڈرس, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. بینکس آپ کو ڈفرینٹ فارمز دیتے ہیں فل کرنے کے لیے. فار ایگزامپل آپ ڈپازیٹر ہیں, آپ ڈپازٹ ہیں, چیزیں ڈپازٹ کرا رہے ہیں. ڈپازیٹر مین فار ایگزامپل آپ نے ایک ایسٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنے شیئرز, اپنی جیولری, اپنی ویلیویبل تھنگس ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں. اب وہ فارم ہوتا ہے, فارم فل کرتے ہیں. اب آپ فارم فل پراپر نہیں کریں گے, کل کوئی ڈپازٹ ایشو ہوتا ہے, اس پہ پتہ چلتا ہے آپ نے فارم بھی فل نہیں کیا ہوا, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. آپ باؤنڈ ہے جب آپ بینک کا کوئی بھی فارم فل کر رہے ہیں, چاہے وہ اوپننگ اکاؤنٹ ہے, اس کے بعد فردر کئی فارم بینک فل کرواتے ہیں, یا آپ جاتے ہیں کوئی سروس لیتے ہیں, وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, تو اس کو پراپر فل کرنا, کمپلیٹ فل کرنا, کریکٹ فل کرنا, یہ آپ کی کسٹمر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. اور اسی طرح کی آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے, آپ کو کوئی شکایت ہے بینک سے, بینک کی سروسز سے, یا کوئی آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی چیز ایسی آئی ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہے, آپ کو امیڈیٹلی بینک کے نوٹس میں یہ چیز لانی چاہیے, نہ کہ آپ ویٹ کریں اور چیز جو ہے وہ اور کرونک ہو جائے, خراب ہو جائے. تو اینی کمپلینٹ شوڈ بی براٹ ٹو دا بینک اٹینشن امیڈیٹلی. اسی طرح آپ کو لائبلٹی ارائزنگ فرام نیگلیکٹ آف ڈیوٹی, اگر آپ نے کوئی نیگلیجنس کی ہے, آپ کی طرف سے, آپ کے اینڈ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, آپ کے اینڈ کی طرف سے کوئی فالٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی لاس ہوا ہے بینک کا, تو وہ آپ کو لائبلٹی بنتی ہے پھر, ٹھیک ہے, اگر آپ کے اینڈ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیوٹیز آف کسٹمر اینڈ بینکرز obligation ٹو پروٹیکٹ کسٹمر سیکریسی. بینکر obligation ٹو پروٹیکٹ کسٹمر سیکریسی. اب دیکھیں, جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک میں اکاؤنٹ آپ اوپن کرتے ہیں, تو آپ نوٹ کریں جب آپ بینک کا فارم فل کرتے ہیں, اس میں آپ بہت سی انفارمیشن دیتے ہیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ دیتے ہیں, اپنا ID کارڈ نمبر دیتے ہیں, اپنا ایڈریس دیتے ہیں, اپنے پریویس ایڈریسز دیتے ہیں, اپنا نیکسٹ ٹو کن دیتے ہیں, اور اپنے ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں, اپنے کانٹیکٹ نمبر دیتے ہیں, اپنے ای میل دیتے ہیں. اور آپ جب بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, پرسنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اور اب یہ سب چیزیں بڑی پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے. بینک اس کو ڈیویلج یا ڈسکلوز کسی کے سامنے نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے. تو بینکرز کی obligation میں آتا ہے ٹو پروٹیکٹ کسٹمر سیکریسی. اب آپ سوچیں, آپ نے بینک کو اتنا کچھ بتایا ہوتا ہے کہ بینک کے پاس آپ کی ساری ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, آپ کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ بینک میری جو انفارمیشن ہے وہ میرے کسی اور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ کے فرینڈس کے ساتھ, آپ کے ریلیٹیو کے ساتھ, اور ویسے کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب کئی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, رائٹ, وہ ایسے ڈیٹا کے پیچھے ہوتی ہیں. کیسے ڈیٹا کہ جس میں آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے, ایئر بتایا ہے, اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے فیسز جا رہی ہیں, پتہ چلا کس اسکول کی فیس بچوں کی جا رہی ہے, یا آپ کس میڈیکل ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اس کے جا رہے ہیں. تو اگر یہ انفارمیشن کسی تھرڈ پارٹی کو مل جائے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ تو انوائڈ ہو جائیں گے, آپ وہ بینک کی اپنا چینج کر لیں گے. تو بینکرز obligation ہے, بینکرز کے انڈر ڈیٹا ایکٹ پروٹیکشن کے تحت بینک آپ کی پرمیشن کے بغیر, وداؤٹ یور کنسینٹ, یہ انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. وداؤٹ یور انفارمیشن, یہ انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. The obligation of a banker to observe secrecy relating to affairs of his customers
is an implied terms of the contract between a banker and his customer. یہ implied term میں آتا ہے of the contract between a banker and his customer. A bank would not divulge to a third persons without the consent of the customers. کبھی نہیں کر سکتا تھرڈ پارٹی کو انفارمیشن دے سکتا آپ کی پرمیشن کے بغیر. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا تھرڈ پارٹی آئے کہ جی جناب ان کا اکاؤنٹ ساری انفارمیشن مجھے دیں تو بینک ساری انفارمیشن سامنے رکھ دیجیے, نہیں, آپ کی پرمیشن کے بینک ایسا نہیں کرتا. ایکسپریس اور امپلائڈ either the state of the customer's account or any of his transaction within the bank. یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس میں سیکریسی پوائنٹ آف ویو سے. بینکرز رائٹ ٹو چارج انٹرسٹ اینڈ کمیشن, چارج پروفٹ اینڈ کمیشن. ٹھیک, اب یہ بینکرز رائٹ, بینکرز کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ آپ سے پروفٹ چارج کرے یا کمیشن چارج کرے؟ رائٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا؟ جہاں بینکرز کی ہم نے obligation دیکھی ہے وہاں بینکرز کا رائٹ کیا ہے؟ رائٹ ٹو چارج پروفٹ اینڈ کمیشن. The bank generates its profit from the differential between the level of interest it pays for deposit and the source of funds and the level of interest it charges in its lending activities. ٹھیک ہے, بینک کیسے اپنا پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں, آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں, آپ کو پروفٹ دیتے ہیں, اور جو سرپلس ڈپازٹ رہتا ہے وہ لینڈنگ کرتے ہیں, وہاں سے پروفٹ ارن کرتے ہیں. اور اس کے ڈفرینس کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایکسیلنٹ, آئی ایم گلیڈ, اسپریڈ, SPRED, اسپریڈ. ویری گڈ. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جیسے کولیگ نے آنسر کیا کہ یہ بالکل ریگولر پڑھتے آ رہے ہیں. All banks at any time and from time to time are entitled to charge the rate of interest on loan either by express agreement or right of customer or usage of trade. تو یہ بینکرز کا بھی رائٹ ہے, آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن پہلے آپ کو بتائیں گے آپ سے جو بھی کمیشن چارجز وہ لے رہے ہیں, آپ کی فار ایگزامپل کوئی ڈائریکٹ ڈیبٹس ہیں, کوئی اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں, یا کوئی ڈیویڈنڈ ریسیو کرنا ہے یا ڈیویڈنڈ پے کرنا ہے, بینک سروس دے رہا ہے نا آپ کو. آپ نے بینک کے ساتھ اگریمنٹ کیا, ٹھیک ہے جی ہمارے یہ شیئر ہولڈرز ہیں اور ایوری کوارٹر آپ فرسٹ آف دا منتھ آپ ان کو ہماری طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی اور شیئر ہولڈرز کے نیم, اکاؤنٹ نمبر اور اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ لکھا ہوگا, آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دینا. تو آپ کو کیا ہے, بینک سروس دے رہا ہے نا. آپ نے شیٹ ای میل کی ہے, ایکسل شیٹ بھیجی ہے, بینک نے آگے سے رائٹ ٹائم پہ سب کو ٹرانسفر کر دیا. سملرلی آپ کہتے ہیں یہ ہمارے امپلائیز ہیں, 200 امپلائیز ہیں, ان کو منتھلی ایوری منتھ فرسٹ آف دا منتھ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جانے چاہیے. آپ کو ڈیٹیل آئے گی, کیا آئے گا, امپلائی نیم, امپلائی اکاؤنٹ نمبر, بے شک وہ ڈفرینٹ بینک میں ہو, بینک نے ٹرانسفر کر دینا ہے, اکاؤنٹ نمبر اینڈ اماؤنٹ. تو بینک آپ کو سروس دے رہا ہے. اب یہ سروسز جو بینک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپینڈس آپ کے بینک کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے یا بینک کے آپ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے, لیکن بینک اس پہ کچھ کمیشن چارجز چارج کرتے ہیں. آپ کو چیک بکس مل رہی ہوتی ہیں, آپ کے ڈرافٹ بن رہے ہوتے ہیں, آپ کو ادر فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں, تو یہ بینک اس پہ چارجز پہ لیتے ہیں. تو یہ بینکرز رائٹ ٹو چارج پروفٹ اینڈ کمیشن, یہ بینک کا بھی رائٹ بنتا ہے. دے آلسو انٹائٹلڈ ٹو چارج compound interest and commissions for services rendered to the customer in the absence of an express agreement or without due notice. A bank is not allowed to debit charges at any date other than the customary dates. اب دیکھیں بینک جو ہے وہ کبھی بھی ایسے چارجز آپ سے نہیں لے گا جو پہلے آپ کو انفارم نہ کیے ہوں. تو بینک جو ہے وداؤٹ ڈیو نوٹس جو کوئی ہے آپ کو کوئی چیز چارج نہیں ہونے دے گا. تو یہ بینکرز رائٹ میں بھی آتا ہے. بینکرز رائٹ کیا ہے کہ وہ آپ سے پروفٹ اور کمیشن چارج کرے, کیونکہ بینک کا سورس آف انکم ہی یہی ہے, بینک کا مین سورس آف انکم یہی ہے. بینکرز رائٹ ٹو لین, یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے, بینکرز رائٹ ٹو لین. ٹھیک, یہ آپ کو آنی چاہیے, آپ ڈیفینیٹلی اس کو آگے فیوچر میں یوز کریں گے. کیا ہوتا ہے, a lien is a right of creditor in a possession of goods, securities or any other assets belonging to the debtor to retain them until the debt is repaid, provided that there is no contract express or implied to the contrary. Bankers right to lien یہ ہے. دیکھیں بینک بھی تو لوننگ کرتے ہیں نا, لینڈنگ کر رہے ہیں. اب بینک نے کوئی سیکورٹی کے طور پہ آپ کے ایسٹ رکھا ہوا ہے, تو بینک کے رائٹ بنتا ہے, رائٹ ٹو لین, کہ اس کو اپنے پاس ریٹین کریں
جب تک آپ اس کو لون واپس نہیں کرتے, جو بھی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. فار ایگزامپل آپ بینک سے لون لیتے ہیں 2 ملین کا, اور آپ سیکورٹی کے طور پہ کوئی بھی چیز دیتے ہیں, بینک کو اپنا کوئی فکس ایسٹ سیکورٹی کے طور پہ دیتے ہیں, اور یا کوئی بھی ایسٹ سیکورٹی پہ دیتے ہیں, تو بینک کا رائٹ ہے ٹو ریٹین دوز ایسٹ انٹل دا ڈیٹ از ریپیڈ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ کیا, یہ بینک اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو لین. رائٹ ٹو بینکرز رائٹ ٹو لین. لین از in its primary sense a right is one man to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied. isko lien kehte hain. Lien is what? In its primary sense a right in one man to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied. In its primary sense it is given by law and not by contract. ٹھیک ہے, اب رائٹ ٹو لین کو آپ کو آئی تھنک سمجھ میں آئے گا کہ بینک کے پاس اگر آپ کوئی چیز, جب بینک سے آپ لون لیتے ہیں, بینک سے آپ کوئی اوور ڈرافٹ فیسلٹی لیتے ہیں, یا بینک اس کے اگینسٹ آپ سے کوئی چیز دیتا ہے, تو بینک کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو ریٹین رکھ سکتا ہے انٹل آپ کو جو بھی اگر آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہے تو یہ رائٹ ٹو لین میں آتا ہے. رائٹ ٹو لین. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از امپورٹنٹ ٹرمنالوجی ان بینکنگ سیکٹر. تو آپ کبھی بینک کا کوئی پڑھیں گے, ایگریمنٹ پڑھیں گے, کوئی فارم پڑھیں گے, آپ اس ورڈ کو ضرور دیکھیں گے, بینکرز رائٹ ٹو لین. جب یہ پڑھیں آپ کے یس میں نے اپنے کورس میں پڑھا ہے, مجھے بتایا گیا کہ یہ بینکرز کا رائٹ ہے, اس کا بینکرز رائٹ ٹو لین. A banker's lien on negotiable securities has been judicially defined as an implied pledge. A banker has, in the absence of agreement to the contrary, a lien on the bill received from a customer in the ordinary course of banking business in respect of any balance that may be due from such customer. A banker has, in the absence of an agreement to the contrary, a lien on the bill received from a customer in the ordinary course of banking business in respect of any balance that may be due from such customer. اب بل آف ایکسچینج ہے, پرومزری نوٹ ہے, یہ بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, بینک کے پاس ہے. بینک اگر کوئی آپ کو کر دے گا, لیکن آپ کی طرف کوئی ڈیو ہے تو بینک اس کی ڈائریکشن پہ لے کرے گا, اس کو پہ ریٹین کرے گا. تو دس از بینکرز رائٹ ٹو لین. اسی طرح بینکرز رائٹ آف سیٹ آف. بینکرز کا رائٹ کیا ہے؟ بینکرز رائٹ آف سیٹ آف. سیٹ آف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آئیں آپ نے, میں آپ کو اکاؤنٹ آپ سے سیٹ آف کرنا چاہتا ہوں, تو بینکرز کا کیا رائٹ ہے؟ سیٹ آف. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا ہے. The right of set-off is also known as the right of combination of accounts. Right of set-off is also known as the right of combination of accounts. A bank has a right to set off a debt owing to a customer against a debt due from him. A bank has a right to set off a debt owing to a customer against a debt due from him. تو بینکر کے پاس رائٹ ہے کہ جو ڈیٹ اون کر رہا ہے کسٹمر اگینسٹ ڈیٹ ڈیو فرام ہم, اگر اس سے ڈیٹ ڈیو ہے اور اس کے ساتھ سیٹ آف کر سکتا ہے. A legal setup is where there are mutual debts between the plaintiff and the defendant, or if either party sue or be sued as executor or administrator, one debt may be set against the other. آپ کو کلیئر ہوگا گا کہ بینکرز کے پاس رائٹ ہے, اگر بینک آپ کو او کرتا ہے اور آپ نے بینک کو او کرنا ہے, اور آپ اس کو سیٹ آف بینک کر سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوئی ہیں, ایگریمنٹ ہوا ہے, تو نارملی بینک ہیز اے رائٹ ٹو سیٹ آف اے ڈیٹ اوئنگ ٹو اے بینک ٹو اے کسٹمر اگینسٹ ود ڈیٹ ڈیو فرام ہم. یہ اس کی مین تھیم ہے کہ بینک ایسا کر سکتا ہے. بینکرز رائٹ آف سیٹ آف, ٹھیک ہے. تو بینک کا رائٹ ہے یہ. گڈ. فرام اے کمرشل اسٹینڈ پوائنٹ, a right of set off is a form of security for a lender. ٹھیک. لیٹس سی آپ لینڈر سے سیکورٹی لیتے ہیں, بینک نے آپ کو لون دیا ہے, آپ نے کچھ سیکورٹی رکھی ہے بینک کے پاس. فار ایگزامپل آپ نے سیکورٹی میں لینڈ رکھی ہے, آپ نے بینک سے 20 ملین کا لون لیا, اور سیکورٹی میں بینک نے آپ کی 10 ملین کی لینڈ رکھی ہوئی ہے. آپ نے بینک کو واپس کرنا تھا 22 ملین, اور آپ نے واپس کیا ہے سو فار 15 ملین, تو 7 ملین ابھی واپس نہیں کیا.
اگر آپ نہیں واپس کر رہے تو جو لینڈ آپ نے بینک کے پاس ایز اے سیکورٹی رکھی تھی جس کی ویلیو 10 ملین تھی, بینک ہیز اے رائٹ ٹو ڈیڈکٹ ٹو فرسٹ آف آل ٹو سیل دوز لینڈ اینڈ ڈیڈکٹ 7 ملین فرام دی ریسیپٹ. تو بینک کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے 7 ملین پہلے تو لینڈ کو سیل کر دے اینڈ 7 ملین پاس کر کے باقی پیسہ آپ کو دے دے. فرام اے کمرشل اسٹینڈ پوائنٹ رائٹ آف سیٹ آف is a form of security right for a lender. It is an attractive security because its realization does not involve the sale of an asset to a third party. یہ سیکورٹی لی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسٹ سیل کے یہ پاس سیکورٹی رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے پھر ہم اس کو پلیج کر لیں گے. A set off must be in the form of cross claim for a liquidated amount and it can be pleaded only in respect of a liquidated claim. And it can be pleaded only in respect of a liquidity claim. Okay guys? Good. اب دیکھیں ڈپازٹ اکاؤنٹس. اب یہ چیز آ گئی, وہ تو بینکرس کے پوائنٹ آف ویو سے آ گیا, بینکرس کے کیا رائٹ ہیں, اوبلیگیشنز تھی. اب پھر دوبارہ آپ ادھر کسٹمر کے لیے بینک کیا کر رہا ہے, کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں. ڈپازٹ اکاؤنٹس. The main banking activity consists of acceptance of deposits from the public for the purpose of lending to businessmen and others who may seek loans. The main banking activities کیا ہے, consist of acceptance of deposits from the public. Main banking activity ہے نا کہ آپ بینک کی مین ایکٹیویٹی کیا ہے, مین بینکنگ ایکٹیویٹی بینک کی ڈپازٹس لے رہے ہیں جنرل پبلک سے, اور پھر کیا کر رہے ہیں, بزنس مین اور ادر ہو میں سیک لونز ان کو لینڈ کر رہے ہیں. ایکچولی دا منی ڈپازیٹڈ ان اینی بینک از موسٹلی دا سیونگ آف دا پیپل. ویسے اگر آپ دیکھیں کسی بھی بینک میں جو ڈپازٹس ہیں وہ کیا ہے, لوگوں کی سیونگس ہی ہیں, لوگ اپنی سیونگس کراتے ہیں. منی میں نیڈیڈ ان فیوچر فار ویریس پرپزز سچ ایز میڈیکل ٹریٹمنٹ, میریجز اینڈ فار ادر ایونٹس. لوگ اپنے ڈپازٹس کراتے ہیں, اپنی سیونگس کراتے ہیں بینکس میں, ڈپازٹ کراتے ہیں, اور پھر ان کو وہ چیز پیسہ کسی بھی ٹائم جو آپ کسٹمر نے بینک میں رکھا ہے وہ کسی بھی ٹائم ضرورت پڑ سکتا ہے. کس لیے, کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ, خدا نخواستہ آپ کو ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں, آپ کو میڈیکل کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی اور میریجز وغیرہ کے لیے, بچوں کی شادیوں کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اینی انفورسین کوئی غمی کے لیے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً پیسے چاہیے, تو پیسے لوگ گھروں میں تو نہیں رکھ سکتے. جن کے پاس تھوڑی بہت بھی سیونگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آج کل تو سیونگ نہیں ہوتی ہیں, حالات ہی ایسے ہیں, اتنی مہنگائی ہے, لیکن جب سیونگز ہوتی ہیں اور جو وائز لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, گھر میں پیسہ نہیں رکھتے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کی گھر میں کچھ بھی اگر چوری ہو جاتی ہے تو آپ کی ساری سیونگز گئیں. تو موسٹلی لوگ اپنی جتنے بھی سرپلس منی ہے وہ ڈپازٹ رکھتے ہیں, لیکن ڈپازٹ جب رکھتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں رکھتے ہیں کہ کبھی کوئی امیڈیٹ جو نیڈ آئے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ بینک جائیں اور کیش کرا لیں. رائٹ, سو پیپل کیپ دیئر سیونگز ود سم ون ویئر اٹ ول بی بوتھ بی سیف اینڈ ارن ا ریٹرن. تو آپ کوشش کریں گے کہ یار ہم ایسی جگہ پہ اپنے پیسے رکھیں, ایک فرسٹ پریورٹی تو ہے نا کہ سیف ہوں, سیکنڈ تھوڑا بہت اس پہ ہمیں پروفٹ بھی مل جائے. A bank is such place where money once deposited remains safe and also earns profit. تو بینک ہی ایک ایسی جگہ ہے نا. اور آپ سوچیں نا ذہن میں کیا آتا ہے, اور کیا چیز آتی ہے, کیا کوئی اور کوئی ہے, کوئی شاپ ایسی ہے, کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ جا کے پیسے رکھوائیں, کہیں جی ہمارے پیسے اپنے پاس رکھیں اور اس پہ ہمیں پروفٹ بھی دیں. نو, the bank is the only place where money once deposited remains safe and also earns profits. Type of deposit accounts کتنی ہیں. Type of deposit accounts. Type of deposit accounts, bank deposits serves different purposes for different people. ٹھیک ہے نا, بینک میں جو ڈپازٹ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے ہوتے ہیں, serve different purposes for different people. Some people cannot save regularly. They deposit money in the bank only when they have extra income. کچھ لوگ سیو ہی نہیں کر سکتے یا ان کی ہیبٹ میں نہیں ہے, وہ اسی وقت ڈپازٹ کرتے ہیں جب کوئی ایکسٹرا منی ان کے پاس آ جاتی ہے. سم موسٹلی بزنس مین ڈپازٹ آل دیئر انکم فرام سیلز ان اے بینک اکاؤنٹ اینڈ پے آل بزنس ایکسپینس آؤٹ آف دی ڈپازٹ اکاؤنٹ. اب دیکھیں
جو آپ بزنس کی بات کریں, بزنس میں سیلز جتنی بھی ہیں وہ سب ڈپازٹ ہوتی ہیں, اور اگر ڈپازٹ نہ ہو پھر وہ اس کا مطلب صحیح ریکارڈ ہی نہیں ہو سکتی ہیں. بہت کم کیش سیلز ہوتی ہیں, وہ بھی جا کے ڈپازٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. کیش سیلز ہوئی ہیں, بینک میں ڈپازٹ ہوا, پیچھے پورا ریکارڈ ہے یہ جو کیش سیلز ہوئی ہیں کس سے ہوئی ہیں, اور پھر وہ بینک میں جاتی ہیں. تو کمپنی ہو, میڈیم سائز کمپنی ہو, اسمال ہو, جوائنٹ اسٹاک ہو, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ سیدھا سیلز آپ کی وہاں پہ, اور پھر وہاں سے ایکسپینسز کے لیے آپ ایکسپینسز کرتے ہیں اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹ سے. Keeping in view these differences, bank offers the people the facility of opening different types of deposit accounts to suit their purpose and convenience. تو بینک آفر کرتا ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف جو ہے وہ ڈپازٹ اکاؤنٹس ٹو سوٹ دیئر پرپز اینڈ کنوینئنس. Accordingly, bank deposits accounts may be classified as یہ اکاؤنٹس ہیں: سیونگ بینک اکاؤنٹ, کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ, فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ, ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ, سیلری اکاؤنٹ. سمپل اکاؤنٹس ہیں یہ. ڈپازٹ اکاؤنٹ کون سا, سیونگ کون سا ہوتا ہے, کرنٹ کون سا ہوتا ہے. سیونگ میں صرف آپ کو سیونگز مل رہی ہوتی ہے, آپ اس میں تھوڑی لمٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک دم وڈرا نہیں کرا سکتے. کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ کو تھوڑا پروفٹ, آپ کے بیلنس کے اوپر پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے, بٹ یو کین وڈرا منی ایٹ اینی ٹائم. فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس میں آپ یو کین ناٹ وڈرا منی, آپ اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے اسی میں کرا سکتے ہیں. اگر آپ وڈرا کرانا پڑ گیا ہے تو آپ کو پھر چارجز دینے پڑتے ہیں. ریکرنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی یہ کہ ایک بار پھر آپ ڈپازٹ اکاؤنٹس اس کو دوبارہ فل کرتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی آپ کو پروفٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. سیلری اکاؤنٹ از ویری سمپل کہ آپ کی صرف سیلری کا اکاؤنٹ ہے, وہ آپ کی سیلری آتی ہے اور آپ وڈرا کرا لیتے ہیں. اگر آپ ساری سیلری وڈرا کرا لیتے ہیں, بینک کی شاید کوئی ریسٹرکشن ہو کہ منیمم 100 روپیز 10 روپیز اس میں ہونا چاہیے, اور آپ اگر کوئی چیز وہاں پہ بیلنس پڑا ہوا ہے, اگر بینک نے کوئی آپ کو آفر کی بھی ہے کہ آپ کا جب بھی بیلنس 10,000 سے اوپر ہوگا آپ کے جو آپ کو یہ پروفٹ ملا کرے گا, 10,000 سے نیچے کا بیلنس گیا آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں. وڈرال فرام ڈپازٹ اکاؤنٹس, اب یہ تو آپ نے ٹائپس آف اکاؤنٹس پڑھے جو کسٹمر کے, ہم یہ ساری چیزیں کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں. کسٹمر کا یہ آفر ہوتی ہیں کہ یہ ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں. کسٹمر وڈرا کیسے کرائے؟ Customer deposits his savings for use in future. The need for money may arise any time, so customers should know how to get back your money from the bank. تو کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو پیسے ڈپازٹ کرا رہا ہوں ان کو میں وڈرا کیسے کراؤں گا. منی کین بی وڈرا بائی یوزنگ وڈرال فارم. بینک پہ جو فارم ہوتا ہے وڈرال فارم کیا, سائن کیا, دیا, اپنی آئی ڈی شو کی, دیٹس چیکس. آپ سمپل چیک لکھ کے لے کے جائیں, وہ کہتے ہیں. اے ٹی ایم مشینز آپ کو کارڈ دیا ہوا بینک نے, ڈیبٹ کارڈ, آپ اے ٹی ایم سے کرائیں. یہ تو مین سورس ہو گیا نا کہ وڈرا فارم, چیک, اے ٹی ایم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ الیکٹرانک ٹرانسفر بھی کر دیں. ٹھیک ہے, بینک نے آپ کو پاسورڈ وغیرہ دیا ہوا ہے, آپ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, بینک کی سائٹ پہ جاتے ہیں, اپنا پاسورڈ, یوزر آئی ڈی, پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اور آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں. وڈرا مین کہ آپ ٹرانسفر کر دیا آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے تھرڈ پارٹی کو, کسی کو بھی دینا تھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ. یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہم بینکر اینڈ کسٹمر کا جو ٹاپک ہے یہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا ہے. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, جنرل چیزیں اس کے اندر ہیں, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جنرل چیزیں بھی اسٹوڈنٹس کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جنرل چیزوں کو ایزی نہ لیں, اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ اس کو رائٹ لیفٹ آؤٹ آف دا باکس آپ کو کوئی چیز پوچھی آپ اس کو آنسر کر سکیں. سو دس از اے امپورٹنٹ ٹاپک. اینڈ کسٹمر, بینکر اینڈ کسٹمر, اس میں آپ اور آپ کے پاس جو نالج آتا ہے, آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں, آپ کوئی سیلف اسٹڈی کرتے ہیں, کسی اور بک سے آپ پڑھ رہے ہیں تو ضرور اس میں ایڈ آن کریں. لیکن جو مین چیزیں تھیں میں نے کوشش کی آپ کو بینکر اینڈ کسٹمر جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں نے وہ کرا دی ہیں. تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھا ریوائز کریں, اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں ڈیفینیٹلی آج میں نے آپ سے کوشچن آنسر نہیں کیے کیونکہ ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو پڑھ لیا تھا, اور میں نے ٹچ کیا ہے آپ کو ٹائپس آف چیکس کے اوپر ذرا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا اسٹیل چیک ہوتا ہے, کیا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہوتا ہے, کیا اینٹی چیکس ہوتے ہیں, کیا بیئر اکاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں, اوپن اکاؤنٹ, بیئر اکاؤنٹس, کراس اکاؤنٹ, کراس چیک کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. جو آج ہم نے چیز کمپلیٹ کی ہے بینکر اینڈ کسٹمر, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بینک کی کیا رسپانسبلٹی ہے, بینک کی کیا اوبلیگیشنز ہے, کسٹمر کی کیا اوبلیگیشن, کسٹمر کے کیا رائٹس ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں, جو ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں یہ کیسے ہیں,
اب ان میں ٹیکنیکلٹیز کافی ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے اوپن کیے جاتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو تھوڑا سا، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، بینکرز اینڈ کسٹمرز کو اور دیکھیں، اور تھوڑی سی اپنی فائنڈنگ، اپنی جو آپ کی ریسرچ فائنڈنگ ہے وہ بھی اس میں ایڈ آن کریں. ٹھیک ہے، اور دین گو فار گروپ ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ. دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے، اینڈ inshallah we will meet in our next class. We will revise this topic, banker and customer, I'm telling you now, and inshallah we will meet in our next class and we'll start a new topic there. Okay, this is all from my end. Take care of yourself. Allah Hafiz.